قرۃ عین المرتضیٰ شریکۃ الحسین بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی جانب سے آپ تمام ماؤں کو اور بہنوں کو اور بیٹیوں کو اس نورانی اور حسین ملکوتی عرشی مائدے شہداء پر خوش آمدید اور ویلکم کہنا چاہوں گی، اس امید کے ساتھ کہ آج کی اس نورانی فرش عزا سے میری کوئی بھی مائیں بہنیں خالی ہاتھ نہ لوگے انشاءاللہ۔ صلوات بھیجے بر محمد ہمارا موضوع گفتگو ہے اس نورانی عشر زینبیہ میں اصلاح معاشرہ مقصد حسین علیہ السلام۔ ہم نے اصلاح پر بات کی، ہم نے اپوزٹ پیئرز جن کا ذکر پروردگار عالم نے قرآن کریم میں، جیسے ظلم کا جہل ہے، تاریکی کے لیے روشنی ہے، عدل کے لیے ظلم ہے، صداقت کے لیے جھوٹ ہے، اسی طرح خدا نے اصلاح کے لیے کیا بیان کیا؟ فساد۔ اور امام حسین علیہ السلام کے اس مقصد پر ہم نے بات کی کہ وہ اصلاح سے مراد کیا اصلاح ہے، اور کل میں نے آپ کو بتایا 4 مقصد امام حسین علیہ السلام کے جو بہت زیادہ لوگوں نے اصرار کیا کہ مولا نہ جائیے، کوئی آؤٹ کم نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہاں آپ کی جان ضرور لیں گے۔ تو امام حسین نے 4 مقصد بیان کیا۔ میں نے دین کے نشانیوں کو ظاہر کرنے، اور مولا نے کیا فرمایا؟ مجھے پوری دنیا میں اصلاح کرنا ہے اور مجھے مظلومین کے لیے تامین امن کو فراہم کرنا ہے۔ یہ وہ مقاصد تھے جس کی طرف امام حسین علیہ السلام نے اشارہ کیا۔ آج چلیے نہج البلاغہ میں بہت ہی ڈھونڈ کر میں نے اصلاح نگاہ علی ابن ابی طالب میں، یعنی کربلا کو اگر نہج البلاغہ کے آئینے میں آپ نے دیکھنا ہے وہ میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ کوشش کروں گی ان میں سے 1 یا 2 کی طرف اشارہ کروں، بٹ اس سے پہلے غور سے سن لیجیے گا۔ یہ جو فرش عزا ہے نا، مجھے نہیں معلوم کتنی یہاں کی آبادی ہے، کتنے یہاں پر لیڈیز کی تعداد ہے آپ کی ادھر نیو رضویہ میں، لیکن آپ میں سے جو بھی ڈیلی اس نورانی، اس ملکوتی، اس عرشی دسترخوان کا مہمان بن رہے ہیں، سن لیجئے گا یہ وہ دسترخوان ہے جس کے اندر 3 کوالٹی ہے: اسرع، اسہل، اوسع۔ ہاں اس کو سمجھ لیجئے گا۔ اسرع یعنی دیکھیے یہ گھر ہے کس کا؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، اور آپ اس گھر میں آ رہی ہے۔ صلی اللہ محمد محمد۔ آپ کسی کی گھر مجلس ہوتی تو آپ چلی جاتی ہے، بھائی صاحب خانہ کا دل رکھنا ہے، ہم نے ان کو بتانا ہے، فرش عزا بچھا دیے تو آپ اکیلی نہیں ہیں، میں بھی آپ کے فرش عزا پہ آئی ہوں۔ یہاں کا جو صاحب خانہ ہے نا، کوئی تقوی، کوئی نقوی، کوئی موسوی، کوئی رضوی، کوئی شکیلہ، کوئی حسینہ، کوئی ایکس وائی زی نہیں۔ یہاں کا جو مالک ہے، یہاں کی جو مالکن ہے، وہ کون ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ یہاں آتی ہے نا، کسی پہ احسان نہیں، کسی کے ساتھ کوئی رکھ رکھاؤ میں نہیں، یہ فارمیلٹیز کو پورے کرتے ہوئے نہیں، یہ جسٹ صدائے فاطمہ الزہرا پہ لبیک کرتے ہوئے آنا ہے۔ بی بی آئی ڈونٹ کیئر نیاز کون بانٹ رہے، بانی مجلس کون ہے، میں یہ جانتی ہوں آپ کے گھر میں فرش عزا بچھا دی گئی ہے، سو مجھے جانا ہے۔ کوئی میری رسپیکٹ کرے نہ کرے، کوئی مجھے دیکھے نہ دیکھے، کسی کے لیے میرا جانا، میرا بیٹھنا، میرا رونا، میرا وہاں پہ نہ جانا کوئی فرق پڑے نہ پڑے، میں تو نینا اس زہرا پہ لپیٹ گنا چاہ رہی ہوں۔ تو جناب سیدہ کا جواب سن لیجئے گا، جو عزا خانوں میں، عزا خانے کا مطلب کیا؟ امام بارگاہوں میں لبیک گناہ آتے ہیں، اس کی 3 کوالٹی ہے: اسرع، اوسع، اسہل۔
اوسع کا مطلب الف واو سین عین یعنی وسیع ہے، ہاں وسیع ہے. یہاں اس قدر اس کی کیپیسٹی اتنی ہے، یہاں دشمن بھی آئے جواب ملے گا، دوست بھی آئے جواب ملے گا، امیر بھی آئے رسپیکٹ ملے گی، غریب بھی آئے رسپیکٹ ملے گی. وسعت اس لیے کہ بانی رکھ رکھاؤ میں نہیں، بانی چہرہ دیکھ کر نہیں، یہاں بانی فاطمہ یہ اوسع ہے عزیزان من. جناب سیدہ فرما رہی ہے عزاخانوں کو آباد رکھو، اس لیے کہ دروازے پہ میں کھڑی ہوتی ہوں، میری روا، میری ریلا، میری فروا، میری بیٹیاں کلثوم اور زینب، اور اس فرش کی وسعت اور اس کی کیپیسٹی اس قدر زیادہ ہے، یہاں دوست دشمن، کالے گورے، امیر غریب، سب کے لیے ہم چادریں بچھا کر راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اوسع ایک تو یہ وسیع ہے. سیکنڈ بیوی کیا فرماتی ہے؟ اسہل، مطلب آپ گھر میں بھی کیجئے گا، ضرور کرے، آرزو زینب ہے، یہ تمنا ہے سید الساجدین زین العابدین ہے. لیکن یہاں کیا ہے؟ اوسع بھی ہے، ساتھ میں کیا ہے؟ اسرع، یعنی بہت جلدی سنی جائے گی. یہاں پوسٹپون نہیں کیا جاتا، یہاں ڈیلے نہیں کی جاتی، اس لیے کہ یہاں انہی کا در ہے، یہی موجود ہے. ساتھ میں انبیاء، اوصیاء، ساتھ میں تمام شہدائے کربلا. یہ اسرع بھی ہے، یعنی سریع ترین. اور تھرڈ جو ہے کیا ہے؟ اسہل، یعنی ایزیلی آپ کی رسائی ان ہستیوں تلک یہاں سہل ہے. یہاں یہ نہ سوچے کہ میں گنہگار ہوں، میں کیسے دعا مانگ لوں. اسی لیے تو آپ کو بلایا گیا ہے کہ بھئی تمہیں دینا ہے، مانگنے آؤ، کیونکہ یہاں کیپیسٹی بھی ہے، یہاں سپیڈلی بھی سنی جائے گی، اور یہاں پر کیا ہے؟ اسہل، یعنی ایزیلی بھی تمہیں سن بھی لیا جائے گا اور دیا بھی جائے گا. صلوات دیجیے گا محمد. جیسے کل میں نے آپ کو بتایا امام حسین نے 4 مقصد کے لیے کہا میں جا رہا ہوں. آج سن لیجیے گا، جو ذاکراؤں سے، عالماؤں سے، علماء سے، فقہاء سے آپ لوگ ڈیفرنٹ کلپس میں بھی سنتے ہو، لیکن اس کی ڈیفینیشن کو آج تھوڑا سن لیجیے گا. یہ جو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے نکلتے ہوئے فرمایا کہ انی لم اخرج، مطلب میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں. کل تو میں نے بتایا صرف اور صرف اس لیے جا رہا. آج حسین کیا کرے؟ میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں. کس لیے نہیں جا رہا ہوں؟ اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. کیا مطلب ہے؟ امام حسین فرما رہے 4 چیزوں کے لیے میں نہیں جا رہا ہوں. کوئی کنفیوژن نہ رہے، کوئی میرے حوالے سے یہ بات نہ کرے، میں 4 چیزوں کے لیے مدینہ چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ انی لم اخرج اشرا. اشر عربک میں جسے میں کہتی ہوں نا، مجھے سب سے اوپر جگہ چاہیے، اس کو عربک میں کہتے ہیں کیا؟ اشر. مجھے تخت پر جگہ چاہیے، مجھے فرنٹ پہ جگہ چاہیے. امام حسین فرما رہے مجھ پر رونے والوں سنو، 4 چیزوں کے لیے میں نہیں جا رہا ہوں. انی لم اخرج، میں نہیں جا رہا ہوں. اشرا، جاہ طلبی، تخت کے لیے میں نہیں جا رہا ہوں. اس کے بعد مولا نے کیا فرمایا؟ ولا بطر، بطر بے کوئی رے. امام فرما رہے میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں. یہ عربک میں کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہوس، کہ مجھے ویل آف لائف چاہیے، مجھے علی اکبر کے لیے برائٹ فیوچر چاہیے، مجھے علی اصغر کے لیے میں نے یہ پلاننگز کیے، میں نے اسلام کے لیے یہ سب کچھ سوچا ہوا ہے. امام فرما رہے خدا کی قسم واللہ ولا بطرو، میں جو ہے ہوس کے لیے کچھ دنیاوی افکار کو مد نظر رکھتے ہوئے مدینہ چھوڑ کر نہیں جا رہا. اس کے بعد فرما رہے ولا مفسدہ، فساد کے لیے بھی نہیں، ولا ظالمہ، اور نہ ہی مجھے کسی کے ساتھ جنگ لڑنی ہے، میں ظلم کے لیے بھی نہیں جا رہا ہوں. یہ 4 چیزیں
تھوڑا سا آج کی دنیا کو بھی ساتھ ساتھ آپ لے کر چلیے گا. ورلڈ وار، یہ دنیا میں 2 عالمی جنگ ہوئی ہے اب تک. ماشاءاللہ سب کہتے ہیں علم میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں؟ 2 عالمی جنگ ہوئی ہے ورلڈ وار. جو پہلی دفعہ ہوئی 1936 یا 34 میں ہوئی، اور جو دوسری عالمی جنگ ہوئی ورلڈ وار جو 1914 میں پہلی، 1936 میں دوسری. آپ کو پتہ ہے 26 کنٹریز انوالو تھے، جس میں جرمنی، جس میں فرانس، جس میں امریکہ، جس میں UK، مطلب جتنے بڑے کنٹریز ہیں وہ سب اس کے اندر انوالو تھے. آپ اس وقت جس سے کس لیے جنگ کر رہے ہو؟ جن 4 چیزوں سے حسین انکار کر رہے، انہی 4 چیزوں کا یہ سب کیا کر رہے تھے؟ دعویٰ کر رہے تھے. بھئی ہمیں دنیا میں راج کرنا ہے، ہوس. ہمیں پوری دنیا پہ حکمرانی کرنی ہے، عشق. ہمیں ساری دنیا کو مٹا کر اپنے پاور کا شو آف کرنا ہے، ظالم. اور ساری دنیا کو اپنے چنگل میں پھنسانا ہے، فساد. ورلڈ وار جو 2 ہوئی ہے نا، وہی 4 چیزیں، جن 4 چیزوں سے امام نے کھل کر انکار کیا کہ میں ان 4 چیزوں کے لیے نہیں جا رہا ہوں. چلیے آگے جاپان کا آپ سب نے پڑھا ہے، سنا ہے، ہیروشیما بلاسٹنگ. ایک دن کے اندر، 1 گھنٹے کے اندر کتنے لوگ مرے تھے پتہ ہے؟ 2 لاکھ لوگ. 2 لاکھ لوگ 1 گھنٹے کے اندر ایٹمی بلاسٹ کیا. پورا ہیروشیما جل کر راکھ بن گیا. امریکہ سے پوچھ رہے کس لیے کیے؟ ایک ہی جواب دیا، پاور دکھانا ہے اور ایک کو نیچے کرنا ہے. ظلم ہو گیا نا، پاور دکھانا ہے، جان طلبی. اور جاپان کو بتانا ہے تم کچھ بھی نہیں ہو، نتھنگ، سب کچھ مجھے کرنا ہے، جان طلبی. عشق، بدر، مفسد، ظالم. 4 چیزیں جو امام حسین نے فرمایا ان کے لیے میں نہیں جا رہا ہوں، آپ کو ہیروشیما میں نظر آ رہے. وہی 4 چیزیں آپ کو ورلڈ وار میں نظر آ رہے. وہی 4 چیزیں آج بھی آپ دیکھ لیجئے گا. لیکن حاصل کیا ہوا؟ چلیے گا حاصل کیا ہوا جنہوں نے 4 مقاصد کے لیے کیا؟ نمرود کامیاب ہوا؟ مجھے بتائیے. نہیں. فرعون کامیاب ہوا؟ نہیں. اچھا صدام کو آپ دیکھ لیجئے. بھئی صدام 8 سال تو نے 6 لاکھ ایرانی جوانوں کو مارا، مقصد کیا ہے تمہارا؟ اس نے کہا 2 مطلب جو اسٹیٹس تھے ایران کی، اس نے کہا مجھے اس کو حاصل کرنا ہے، جان طلبی، ظلم، فساد. اس کا انجام کیا ہوا؟ گٹر میں اس کی موت آ گئی. امام حسین علیہ السلام فرمانے انما خرجت لطلب الاسلام. میں عشر کے لیے نہیں، میں بدر کے لیے نہیں، میں مفسد کے لیے نہیں، میں ظالم کے لیے نہیں. میں کس لیے جا رہا ہوں؟ انما خرجت لطلب الاسلام. میں معاشرے کی، میں انسانوں کی، میں فیملیز کی، میں جوانوں کی، میں پولیٹکس کی، اور کیا میں پالیسیز کی، میں سوشل لائف کی، میں اخلاقیات کی، میں اعتقادات اور عقائد کی اصلاح کے لیے مرینا چھوڑ کر جا رہا. اب یہ وہ اصلاح کو اگر آپ نے سمجھنا ہے، بسم اللہ. حسین کے بابا شاہ نجف، شیر خدا، امیر بیان، مولا الموحدین، امام المتقین، یعصوب الدین، امام المشاکل، علی ابن ابی طالب. صلی اللہ محمد آل محمد. پورے نہج البلاغہ میں نے چھاٹا. میں بھی اور بھی ہو سکتے کچھ عقیل کے ریسرچ کے مطابق، میری اسٹڈی کے مطابق اصلاح حسین کو نہج البلاغہ کے آئینے میں اگر آپ نے دیکھنا ہے، مجھے 3 اصلاح نگاہ علی میں ملا. 3 اصلاح نگاہ علی ابن ابی طالب میں. جس کے بعد امام علی فرماتے ہیں تم ریئل بلیور آف علی. جس کے بعد امام علی فرماتے ہیں تم خاتمہ بالخیر. جس کے بعد مولا علی فرماتے ہیں غیبی مدد تمہاری زندگی میں. جس کے بعد مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں شفاعت عامہ نہیں، شفاعت خاصہ تمہارے شامل حال کر دیا جائے گا. یہ 3 اصلاح میری بیٹیوں اگر آپ کی زندگی میں آ جائے
میری مائیں یہ تین اصلاح اگر آپ کی زندگی میں آ جائیں اور میں بھی شامل ہوں آپ سب میں، جس دن ہماری لائف میں اصلاح علوی جس کا اشارہ امام نہج البلاغہ میں فرما رہے ہماری زندگی میں آ جائے، مولا فرماتے زندگی کی کشتی کو پار کرنا علی کی ڈیوٹی ہے۔ تین اصلاح نگاہ ہے علی ابن ابی طالب میں، یہ نہج البلاغہ کے تین مختلف جگہوں پہ ہے جو میں ایک ساتھ جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ صلوات بھیجیے بر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ، چلیے ویلکم ٹو دا ورلڈ آف نہج البلاغہ۔ علی آپ کو ویلکم کر رہے ہیں عرش عزا پہ۔ تم نہج البلاغہ کی دنیا میں معتبر ہو کر اپنی اصلاح، اپنے گھر کی چار دیواری کی اصلاح، اپنے بچوں کی اصلاح، اپنے نسلوں کی اصلاح چاہتے ہو، میں بابا علی تمہیں راستہ دکھا رہا ہوں، یا علی مدد کہو گے انگلی پکڑ کے چلنا بھی سکھا دوں گا۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ بسم اللہ۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے نمبر 1 فرسٹ اصلاح علی کے نگاہ میں، کیا حسین کلام عالمی ہے۔ مولا علی فرما رہے من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس۔ یہ علی کے جملے ہیں۔ من اصلح، جو کوئی ہمت کرے، کھڑے ہو جائے، اعتراف کرے اللہ میاں میری غلطی تھی، اللہ میاں میں گنہگار تھی، کیا جو آپ کو دعائے کمیل میں مولا علی سکھا رہے ظلمتو نفسی، پڑھتے ہیں نا ہم لوگ ظلمتو نفسی، یعنی میں نے جھوٹ بولا، خود پہ ظلم کیا، غیبت کی، خود پہ ظلم کیا، دل دکھایا، خود پہ ظلم کیا۔ سو مولا علی فرما رہے من اصلح ما بینہ و بین اللہ، اگر کوئی اتنی ہمت اور جرت کے زیور کو پہنے، کھڑے ہو جائے خدا کے سامنے جانواز پہ بیٹھ کر مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے فلاں چاہیے، مجھے ڈبکا چاہیے، مجھے ایکس چاہیے، مجھے بی چاہیے، مجھے زی چاہیے، چھوڑ کر پہلے بولے اللہ میں انٹروڈیوس کرتی ہوں میں کون، میں نے کیا کیا غلطیاں کی ہے، اور اس کے بعد کہے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے کنیکٹ ہونے کے لیے آئی ہوں، مجھے تجھ سے دوستی کرنی ہے، مجھے تجھے پہچاننا ہے، اور میرا جو تمہارا ریلیشن ہے خدا، میرا جو تمہارا اب اور معبود کا جو ریلیشن ہے اس کی اصلاح چاہتی ہے۔ علی فرمائے من اصلح ما بینہ و بین اللہ، یعنی جو انسان اپنی زندگی میں اپنے مسٹیکس کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے اور خدا کے درمیان جو رابطہ ہے اس کی کیا کرے؟ اصلاح کرے۔ اصلح اللہ، خدا کیا کہتے ہیں اب مجھ پہ چھوڑو بندہ، اب میرے بندہ مجھ پہ چھوڑ دو، میں کیا کروں گا؟ ما بینہ و بین الناس، جو تیرا بیٹے کے ساتھ پرابلم ہے نا، جو تمہارا بہو کے ساتھ پرابلم ہے نا، جو کورٹ کچہری میں 10 سال سے ابھی تک ڈیسیجن نہیں آ پا رہا ہے نا، جو تمہارا مسئلہ پھنسا ہوا ہے نا، اس کی اصلاح میں خدا کروں گا۔ کیا حسین کلام ہے امیر المؤمنین امام المتقین حضرت علی علیہ السلام ہے۔ تم اپنے اور اللہ کے درمیان جو رابطہ ہے اس کی اصلاح کرو، تمہارے اور بندوں کے ساتھ جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں نا اس کی اصلاح کون کرے گا؟ خدا کرے گا۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے میں اس پر تھوڑی سی بات کروں۔ ایک ٹرائنگل امام علی اس جملے میں آپ کو دے رہے، سب سے پہلے اس کو میں ٹائٹل دوں گی عالمی اصلاح۔ ایک ٹرائنگل ہے، سب سے پہلے معرفت اللہ، اللہ کی پہچان، سیکنڈ مولا کیا فرما رہے؟ محبت اللہ، اللہ کی محبت، تھرڈ مولا کیا فرما رہے؟ اطاعت اللہ، معرفت اللہ، محبت اللہ اور کیا؟ اطاعت اللہ۔ یہ ٹرائنگل آپ کی لائف میں کمپلیٹ ہو جائے، اصلاح کیا آپ نے اپنے اور خدا کے درمیان کنیکشن کو، خدا کہتے ہیں گھر کو سنوارنا، تمہاری پرابلمس کو سالو کرنا، تمہاری مشکل کو آسان کرنا، حق فیصلہ تمہارے حق میں کرانا، عزت دلوں میں تمہارے لیے جگانا،
مرنے کے بعد اچھے موقعوں پر تمہاری یاد کو اچھے لوگوں کے دلوں میں ڈھالنا، یہ خدا کا کام ہے۔ من اصلح ما بینہ و بین اللہ، جس دن امام علی فرمائے فرسٹ اصلاح نگاہ علی میں، تم سب سے پہلے خدا اور اپنے درمیان جو گڑبڑ ہے نا، اس کو دور کرو، اس کو دور کرو، اصلاح کرو، باقی سب چھوڑو اللہ تعالیٰ پر۔ دیکھو خدا غیبی مدد، مہری کری، معجزتاً کرامتاً تمہارے لیے راستہ ہموار کرتا چلا جائے گا۔ بسم اللہ، ہسٹری آپ کے سامنے رکھتی ہوں، ایک صلوات بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پہلے اسلام کو یاد رکھ، سب سے پہلے حسین نے کہا میں اسلام کے لیے جا رہا ہوں، پھر میں نے کہا نہج البلاغہ سے پوچھتے اصلاح کیا ہے، علی نے کیا کہا اپنے اور اللہ کے درمیان کیا کرو، اس کنیکشن کو اصلاح کرو، خدا تمہارے امور کی اصلاح خود بخود کرنا شروع کرے گا۔ آپ سب نے سنا ہے سلطان محمود غزنوی، نام سنا ہے نہیں سنا ہے آپ سب نے؟ سلطان محمود غزنوی he was king of ایران، ایران کا بہت بڑا کیا تھا، بادشاہ تھا۔ اب اس کا وہ حسین پیلس اور محل اتنا حسین سجا دیا گیا تھا، میری بچیوں شہزادیوں سن لے غور سے، خدا کیا ہے، جس دن آپ خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤ، اللہ کہتے تمہاری چیزوں کو اصلاح میں کروں گا، پیر کیا تو جادوگر کیا تو کالے علم کی ایسی کی تیسی میں خود کہوں گا تو فیکون میں دیر نہیں۔ کسی کی مجال تمہیں ہوپلس کرے، تمہارے لیے سورس آف ہوپ میں خدا ہوں، تمہارے لیے سورس آف پیس میں خدا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی اپنے محل میں اور کس شان و شوکت کے ساتھ وہ شکار کے لیے نکلتا تھا، وہ گھومنے پھرنے آؤٹنگ پہ نکلتا تھا، تو اس کے پیلس کے باہر جیسے آپ کے رضویہ کا انٹرنس ہے، وہاں دو فقیر رہتے تھے، ہوتا ہے نا مانگنے والے جو فقیر ہوتے ہیں، ان دونوں فقیروں میں کچھ ڈفرنس تھے۔ ایک فقیر پر کچھ زیادہ ہی انٹیلیجنٹ اپنے آپ کو سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ آئی ایم دا بیسٹ پرسن، میں چیمپئن ہوں۔ کیوں؟ وزیر آتا ہے، واہ وزیر کیا قامت ہے، کیا شکل ہے، کیا حسن یوسف چھلک رہا ہے، بٹرنگ کرنا جسے ہم کہتے ہیں نا مکھن لگانا، اچھے سے آپ سمجھتی ہیں کہ آپ سب کرتی ہیں، مکھن لگاتے ہیں، تو وہ اتنا شاطر، وزیر آ رہے وزیر کو مکھن لگا رہے، وکیل آ رہے وکیل کے شان میں قصیدہ پڑھ رہے، تیری وکالت کو دیکھ کر دنیا دھنگ رہ جائے، ادھر کو ادھر کر لے، ادھر کو ادھر، زبر کو زیر اور زیر کو زبر، اور ہر چیز کو اپنے من کے مطابق فیصلہ سنوا لے۔ بھائی بھائی واہ کیا تمہاری وکالت ہے، وکیل کے لیے قصیدہ، وزیر کے لیے گنگانا۔ اور جب سلطان محمود غزنوی آتا، او رازق آ گیا، ہاں رزق دینے والا آ گیا، دنیا کو بچانے والے ہستی آ گئے، کیا بس وہ جو دوسرا فقیر تھا نا اس طرف بیٹھتا تھا، وہ کیا بولتا تھا، اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب، خدا تو جائے گا کہیں سے بھی رزق مجھے نہیں لگتا۔ وہ کہتا بے وقوف، سلطان محمود کے دروازے پہ آ کر تم خدا کی یاد کر رہے ہو، یہ ہے خدا۔ اور میری مائیں مطلب فرینکلی اللہ سے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، انسان سب سے جھوٹ بول سکتے، سب کو دھوکہ دے سکتے، ایک خود سے جھوٹ نہیں بول سکتے، ایک خدا سے نہیں جھوٹ بول سکتے۔ اور یہ میری لائف میں بھی، آپ کی لائف میں بھی آتے، مجھے لگتا ہے میرا کام یہی کر سکتی ہے، بھائی خدا ہے، کیوں بھول جاتی ہیں آپ؟ کیا ڈاکٹر نے آپ کو لاجواب کیا؟ خدا نے جو جواب دینے والی ذات ہے۔ اب ایک دفعہ ٹرسٹ کرو، بلیو کرو، یقین کرو۔ زینب نے کہا خدا کے لیے 2.5 مہینہ روتی ہو مجھ پہ، ایک بار جس طرح میں نے خدا پہ یقین کیا، کر کے تو دیکھ لو، تمہاری زندگی نہ بدلے تو زینب کا نام بدل دینا۔ وہ فاتح بھی بنی، وہ پاورفل بھی بنی، آج دنیا میں راج کر رہی ہے۔ زینب کا نام سب سے زیادہ دنیا میں کھلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے، کس کے نام؟ زینب کبریٰ کے نام۔ کہاں سے یہ عزت؟ کہتی ہے خدا پہ یقین۔ تو اس سے کہہ رہے بے وقوف، تم بادشاہ کے در پہ آ کے خدا کو یاد کر رہے ہو، خدا
کی تعریف چھوڑ دو، اس کا دل جیت لو. بہت سارے جو منہ پہ رام رام اور بغل میں چھڑا چھپائے رکھتے ہیں. تو کہا تم رام رام کرو. اس نے کہا کیوں کروں میں؟ وہی خدا چاہے گا یہ غزنوی منہ کے بل گر بھی جائے گا. وہی خدا چاہے گا وہ فرعون اس کو بڑا مان اور ایگو تھا کہ میں خدا ہوں، پانی میں تیرتا ہوا غرق ہونے لگا تو کیا کہا؟ خدا کہاں ہے؟ موسیٰ کا آؤ میری مدد کرو. میں کیوں کروں؟ اچھا ٹھیک ہے، بھوکے مرنا، تجھے گھر بھی نہیں ملے گا، تیری بیوی بچوں کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ملے گا. بھائی دنیا داری ضروری ہے، ہمیں بھی موٹیویٹ کرتے ہیں کچھ لوگ، دنیا کی تعریف ضروری ہے، دنیا کی پوجا گری ضروری ہے. اس نے کہا آئی ڈونٹ کیئر، میں اللہ پہ بلیو کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، میرے نصیب میں جو رزق ہوا نا اسی دروازے پہ مجھے مل جائے گا. میرے لیے سب کچھ خدا ہے، تیرے لیے سب کچھ کیا ہے؟ دنیا والی ہے. آپ سن لیجیے گا، کیدری کے سلطان محمود غزنوی کے محل میں جیسے وزیر بیٹھے، وکیل بیٹھے، درباری سب مل کر بیٹھے، تو وہاں وزیر نے کہا سلطان محمود غزنوی، آپ کو پتہ ہے ہمارے محل کے باہر دو گدا ہے، مطلب دو ساحل ہے، فقیر ہے، تھنکنگ ڈفرنٹ ہے. ایک کہتے ہیں سب کچھ خدا کرتا ہے، دوسرا کہتے ہیں سب کچھ کون کرتے ہیں؟ سلطان کرتا ہے. تو سلطان نے کہا اس کی ایسی کی تیسی جو مجھ پہ بلیو نہیں کرتا ہے، جو مجھے کچھ نہیں سمجھتا ہے، میں اس کو بتا دوں گا کہ میں کون ہوں. جاؤ مرغ بریان پرشین کے جسے آپ لوگ سچی کہتے ہو نا، وہ منگایا. اس کے بعد سونے کا کوئن، سونے کے کوئن لا کر وہ سکہ مرغی کے پیٹ میں ڈال دیا اور وزیر سے کہا تو آج اس کو طبق میں ٹرے میں سجا کر لے جانا، جو میرے لیے گنگاتا ہے، جو میری تعریف کرتے ہیں، جو جب تو جاتا ہے نا تیرا قصیدہ گاتا ہے، جا کے اس کو دینا تیرا راز ہے، دیکھو تمہارے نصیب میں یہ مرغی آئی. اس کو یہ نہیں بتانا اس کے اندر کیا ہے؟ سکہ ہے. اس کا ایمان اور بڑھے گا مجھ پر کہ واقعی سلطان شاہ محمود سلطان غزنوی جو ہے کیا ہے؟ وہ دو مرغی کے پیٹ سے سکہ بھی نکالنے والے ہیں. ہاں یہ بھی. اب جو ہے خدا، آپ سب کو پتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ خدا کی لاٹھی تیرا باز. جن کی زندگی میں پریشانی ہے، پرابلم سے، آپ کا بچہ بیمار ہے، آپ کے ہسبینڈ جاب لیس ہے، آپ کی یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، خدا فرش عزا امام حسین اسی اصلاح کے لیے نکلی تھی. ایک اصلاح یہ بھی تھا، خدا کہہ رہے میں ہوں نا حسین، تو گرے گا تجھے میں اٹھاؤں گا، تیرا گوشت ریزہ ریزہ ہوگا، دنیا میں سب سے زیادہ ذکر تیرا ہی کروا کے میں خدا دکھا دوں گا. جو خدا کے لیے کرے خدا اس کو کہاں پہنچا دیتا ہے. فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي بِكَ يَرْزُقَنِي طَلَبَ دَارِكَ مَعَ إِمَامٍ منصور. ایک اشرا پڑھے میں نے یہاں پر تاج کرامت پہ، تو وہ مرغی لے کر گیا. اچھا اس سے پہلے وہ خدا دیکھ رہا ہے نا، اس نے کسی کے دل میں پروردگار عالم نے یہ سوچ ڈال دی کہ آج ان دونوں کو بہت بھوک لگی ہے، ان دونوں کو کھلا دو. کوئی ٹھیلے والے تھا، اس نے چاٹ دی، سموسے دی. اب ایران میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں، بہرحال مجھے نہیں معلوم کیا کچھ اس کو کھلا دیا، اس کا پیٹ فل ہو گیا. جب سلطان محمود غزنوی کے قصر سے، محل سے وہ کھانا آیا، اس نے کہا میں بہت زیادہ فل ہوں، پیٹ بھرا ہوا ہے، آج من نہیں کر رہے. اس نے کچھ نہیں کھایا، اس کو کھلا دیا جائے. وہ مرغی کس کے حصے میں گئی؟ وہ جس نے کہا سب کچھ بولے کون کرتے ہیں؟ خدا. میرے اور میرے رب کے بیچ میں کنیکشن صحیح ہو، یہ اصلاح ہو، باقی سارے پرابلمز خدا خود کیا کرتا جائے گا؟ آسان کرتا چلا جائے گا. جیسے زینب، جیسے سید الساجدین، جیسے امام حسین علیہ السلام. لاؤ جاؤ 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 اپنے بیوی کو کھلاؤ، بچوں کو کھلاؤ، تم تو خدا سے مانگتے رہتے ہو نا، یہ تو محل سے آ رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین، جہاں سے آئے ارادہ تو خدا کا تھا. اس نے یہ کہا اور وہ مرغی لے کر گھر چلا گیا. جب مرغی کاٹ لی کھانے کے لیے، اس کے اندر سے کیا نکلا؟ سکے نکلے، کوئن نکلے سونے کے. اس نے کہا کیا شان ہے مالک تیرا، وہ تو اس کے لیے بھیجا تھا، لیکن تو نے خود کہا تو فیکون ہوا، اور میری
بچوں کے نصیب پہ یہاں پہنچا، بیوی سجدے میں گری، بچے سجدے میں گرے، خود سجدے میں گئے، اور ان کا ایمان کیا ہو گیا؟ پختہ ہو گیا، اور کہا اب زندگی میں فور اے سیکنڈ بھی ہم خدا سے غافل نہیں ہو جائیں گے۔ اپنے اور رب کا کنیکشن اگر صحیح رہے نا، رب ساری دنیا کو آپ کا غلام بنا دیتا ہے۔ وہی علی نہج البلاغہ میں فرماتے کہ صلوات بھیجیے، مجھے یہ کلام یاد آ یہ معجزے صلوات ہے، دیکھیے یاد آ گیا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے من عبد اللہ عبد اللہ لہ کل شیء، جو خدا کی بندگی، جو خدا کی دوستی، جو خدا کی معرفت، جو خدا کی محبت، یہ جو فرینکل مولا علی نے کہا نا، سب سے پہلے معرفت، اس کے بعد محبت، اس کے بعد اطاعت، جو یہ تین کام کر کے اصلاح کرنے کی کوشش کی اور اپنے بیچ اور خدا کے درمیان، پروردگار عالم دنیا کو اٹھیل کے اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اگلے دن گیا اور کہا تیرے رب نے کیا کیا اور میرے رب نے کہاں پہنچا ہوا، سب کچھ خدا پہ، تو چھوڑ دو اس کو، اپنے اور خدا کے درمیان اصلاح کرو، اس ریلیشن کو، اس کنیکشن کو دیکھ لو پروردگار عالم تمہاری زندگی کو کیسے نور علی نور بنا لیتا ہے۔ صلوات بھیجیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا جوان بیٹا، آج پیٹرول کی قیمت اور زیادہ بڑھا دی گئی تو وہ اس طرح جوان بیٹا امام کا دوڑتا ہوا آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، بابا جان تنگ آ چکا ہوں مہنگائی سے، تنگی سے، پاپا دیکھ دیکھ کر۔ امام جعفر صادق کا بیٹا، بابا کوئی معجزہ دکھا دے، کوئی ذکر سکھا دے، کوئی وقت مجھے بتائیے جس سے برکت ہی برکت آ جائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے امام نے کیا فرمایا ہوگا؟ امام نے کہا بیٹا خدا اپنے اور رب کے درمیان اصلاح کرو، رب پہ یقین کرو، رب سے مانگ لو۔ کہا کیا کروں میں؟ کتنے تمہارے پاس؟ 40 درہم۔ کتنے درہم ہے؟ 40 درہم۔ یہ مجلس میں کنٹریبیوٹ کرنے والے سنیں، یہ نیاز کا اہتمام کرنے والے سنیں، یہ راہ خدا میں دینے والے سنیں۔ امام جعفر صادق نے پوچھا تمہارے پاس کتنے؟ اس نے کہا 40 درہم۔ امام نے پتہ کیا فرمایا؟ لِكُلِّ شَيْءٍ یا بنیہ لِكُلِّ شَيْءٍ مفتاح۔ مفتاح کس چیز کو کہتے ہیں؟ چابی کو، کی کو۔ لِكُلِّ شَيْءٍ مصباح، ہر چیز کے لیے کی ہے، ایک چابی ہے۔ وَمِصْبَاحُ الْبَرْقِ مفتاح البرکہ والرزق الصدقہ۔ ہاں رزق اور برکت کی چابی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ جاؤ یہ 40 درہم دے دو۔ اس نے کہا بابا جان کیا بات کر رہے، میرے پاس کل کیا ہے؟ 40 ہے، اور آپ کہہ رہے اصلاح آپ کے اور اللہ کے درمیان اس طریقے سے کہ جو کچھ ہے آپ دے دو۔ مولا نے فرمایا یقین کے ساتھ اگر تم کرو، ورنہ یہ دروازہ ہے امام بارگاہ کا، اس میں 100 غلط چابیاں ملا کے میں لگا دوں، ایک ہی آؤٹ کم ہوگا، لاک کی کیا ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی، اور جو اصل چابی جب مجھے ملے گی نا وہ بھی میں اس میں ڈالوں گا، وہ بھی کام نہیں کرے گی۔ سمجھ گئے مولا کیا فرما رہے ہیں؟ بیٹا رشوت، چوری، ڈکیتی، کسی کا حق مار کے کھانا، کسی کو رولا کے کھانا، کسی کو ستا کے کھانا، وقتی طور پر شاید تم کچھ کر سکو، لیکن سمجھو کہ اصل دروازہ تم نے ڈیمیج کر دیا ہے۔ اب وہ برکت، وہ وسعت کبھی بھی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ امام کا بیٹا چلا گیا، جو 40 درہم تھا، خدایا میں اصلاح کرتا ہوں اور اپنے اور آپ کے درمیان اس کنیکشن کو، اس رابطے کو میں یہ تیرے راہ میں دے دیتا ہوں۔ 40 درہم اس نے راہ خدا میں دے دی۔ اگلے دن دوڑ کر آیا، بابا جان کیا خوب راستہ آپ نے دکھا دیا، کیوں کیا ہوا؟ 40 درہم دیا، آج 40,000 میرے ہاتھ میں آیا ہے، کسی پہ میں نے احسان کیا ہوا تھا۔ یہ رب کا کام ہوتا ہے، تم رب کے لیے ایک قدم اٹھاؤ، خدا کی قسم میری مائیں، خدا 10 راستہ آپ کے لیے کھول دیتے۔ اس نے کہا آج مدینہ آیا
تھا دل چاہا اپنے محسن کو کچھ تحفے میں دے دوں، سو تمہارے لیے یہ 40,000 درہم لے کر آیا. اس کے بعد امام جعفر صادق کی بیٹے کی زندگی سنور گئی، زندگی سنور گئی. سو مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کیا فرما رہے؟ اصلاح من اصلح بینہ و بین اللہ. جس دن آپ اصلاح کرو گے اپنے اور خدا کے درمیان، اصلح اللہ، خدا اصلاح کرے گا ما بینہ و بین الناس، آپ کے اور لوگوں کے درمیان جتنے بھی پرابلمز ہیں اس کو سالو کون کرے گا؟ پروردگار عالم کرے گا. صلوات ایک اور جوان آیا، میں ساتھ میں وظیفہ بھی آپ کو بتا رہی ہوں. ایک اور جوان آیا، امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ بیٹا نہیں، کوئی مدینے کا رہنے والا جوان آیا. اس نے کہا مولا، مطلب جیسے عربک میں گشائش، الوسع، مولا مجھے میرے کام میں گشائش چاہیے، ہر دروازہ بند ہو گئے، خانہ کہیں سے برکت نہیں آتی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہماری زندگی میں، مہینہ مہینے سے نہیں ملتے، کہتے ہیں نا لوگ یہ ساری باتیں. اس نے کہا مولا مجھے گشائش چاہیے، مجھے برکت چاہیے، تو آپ کچھ کریں. امام نے فرمایا اوکے میں کر لیتا ہوں، لیکن تم بھی کچھ کر لو، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. تم کیا کرو؟ خدا پہ یقین کرو، ٹرسٹ کرو. میں کل رات ہی کئی مجلس پڑھ رہی تھی، آپ میں سے کچھ لوگ تھے، مجھے بتایا کہ شب معراج پروردگار عالم نے رسول خدا کو کیا کہا؟ زندگی کو شہد سے زیادہ شیریں، حسین، میٹھی، انزائٹی، اسٹریس، ٹینشن، شکوہ، گلہ، رونا دھونا، جادو کر کے جادو کا خوف، حاسدین کے حسد کا خوف، ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں خدا دفنا دوں گا. محمد تو اپنی امت سے کہے ایک کام کریں. کیا کام؟ شب معراج کا ایک دوسرے کو آزمانا چھوڑ دے. بولے اللہ تعالیٰ نے شب معراج کہا ایک دوسرے کو آزمانا چھوڑے، مجھے آزمانا شروع کرے، مجھ پہ یقین رکھے، مجھ سے مانگے، مجھ پہ ٹرسٹ کرے، دیکھے میں دست ید اللہ سے ان کی زندگی کو شہد سے زیادہ شیریں بنا دوں گا، شیریں بنا دوں گا. یہ شب معراج پروردگار عالم نے فرمایا. سو اس جوان سے امام نے فرمایا میں دعا کروں گا، تم اصلاح کرو، تم خدا کو آزماؤ، خدا پہ یقین وداؤٹ اینی ایکسپیکٹیشن. دوسروں سے امید مت رکھو، دوسروں کو آزمانا چھوڑو، تم رب کو یقین کے ساتھ کہنا اللہ میاں میں جانتا ہوں تو کر سکتا ہے، یقین کے ساتھ تم کرو اور یہ دعا پڑھو. سورہ مبارکہ طلاق میں ہے یہ آیت، مجھے آیت نمبر یاد نہیں ہے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو اللہ سے ڈرے، اللہ سے اور اپنے درمیان جو فاصلے ہیں، ڈسٹنس ہیں، ان فاصلوں کو مٹائیں اور قرب الہی کو حاصل کرے. اللہ سبحانہ وتعالی کیا کرے گا؟ یجعل لہ مخرجا، خدا نہروں کو اس پہ کھول دے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ان راستوں سے خدا رزق بھیجنا شروع کرے گا جو کبھی آپ نے تصور میں بھی نہیں دیکھا. یہ خدا کا وعدہ ہے کہ جاؤ اس آیت کی تلاوت کرو. اس شخص کا والا مجھے آپ پہ یقین ہے، ٹھیک ہے میں جاتا ہوں مسجد میں نماز پڑھ کے اب یہ آیت کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا. بسم اللہ. ہوا کیا؟ وضو کیا، مسجد کے جانب گیا، 2 رکعت نماز اس نے پڑھ لی. آخر نماز مسجد سے باہر نکلے تو پاؤں میں کوئی چیز اڑ گئی. اس نے دیکھا کہ یہ میں سلپ ہو رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھا تو جیسے ایک رومال میں کچھ بندھا ہوا تھا، کھولا تو دیکھا وہاں یہ 2 سونے کے سکے ہیں. وہ جیولرز کے پاس لے گیا. جیولرز نے کہا تمہیں کہاں سے لے کر آئے ہو؟ 700 سونے کے سکے. اس نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ بولوں میں، بڑی مشکل سے قارون کا خزانہ میرے ہاتھ آیا ہے، میں لکی پرسن ہوں، اللہ تعالیٰ نام تو جلدی سے اللہ بیچارے کا نام دیتے نا، اللہ نے بھیجا ہے. ارے بھائی کس غریب کا گرا ہوگا پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بھیج دی، اس کو بھی پھر ہم اللہ کا نام دے دیتے. اور
मुजरिम अल्लाह को ठहरा देते हैं। अल्लाह ताला ने मेरे लिए भेजा है, मैं तो जाफरी हूँ, मैं तो अलवी हूँ, मुझे ये हरकत ज़ेब नहीं देता। उसने तो रास्ते में जा रहा था, बस ये मिला तो ज्वेलर्स ने कहा तुम्हारी मर्जी, या जाओ जाफर सादिक के पास या जाओ राउंड अबाउट पे और ऐलान कर दो। वो ये रुमाल लेकर सर खुजाता हुआ चला गया, घर ले जाओ शहर ले जाओ। बीच में रास्ते में उसने देखा शोर मचा हुआ है, एक क्राउड है, लोग जमा है। वो भी गया, दौड़ कर देखा एक आदमी गश खा कर गिरा। भाई क्यों परेशान हो, मेरी तो कुल कायनात, मेरी जमा पूंजी, सारी जिंदगी के लिए जो कैपिटल मैंने जमा करके रखा था इन्वेस्ट करने, वो आज चोरी हो गई, खो गया। उसने कहा बताओ कहाँ पे, कहाँ फला जगह, कितने थे, कहाँ इतने मिकदार में, किस कलर के रुमाल में, वो कलर बोला। मुतमईन हो गया, ये तो तुम्हारी अमानत खुदा ने मेरे हाथ में थमा दी थी, ये तो भारी चीज, ये ले लो, टेंशन मत लो, परवरदिगार तुम्हें शाद और क्या रखे, आबाद रखे। उसने कहा जवान तेरे अंदर ये ईमान, ये बिलीव, ये यकीन खुदा पर, इस कदर खुदा का खौफ कहाँ से आया? इशारा किया दरे जाफरे सादिक अलैहिस्सलाम की तरफ। तो उसने कहा तुमने मुझे इतने बड़े तुमने मुझे इतने बड़े नुकसान से बचाया है, तो इनाम तो बनता है। ये फिर खुदा रास्ता खोलता है ना? फिर खुदा क्या करते हैं? रास्ता खोलता है। 70 सोने के सिक्के उसको दे दिए। अब उसको जल्दी कि कब पे जाऊं अपने मौला को बताओ, मौला मैंने ये करिश्मा कर दिया, आपकी बात पर यकीन की, अल्लाह ताला ने कैसे मुझे आजमाया और अल्लाह ताला ने फिर कैसे रिस्क का दरवाजा मुझ पे खोल दिया। दौड़ कर गया मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास। मौला ने कहा बड़े खुश लग रहे हो, क्या हुआ है, कहाँ से लॉटरी निकली जिसे हम लोग कहते हैं ना। उसने कहा बस मौला मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, मैंने दिया तो उसने मुझे 70 सोने के कॉइन, वो सिक्के दिए। इमाम ने अपने पॉकेट से, अपने जेब से 40 और निकाल के दे दिए, 40 और निकाल के दे दिए। अब कितने हुए उसके पास? 100 हुए। अब जाओ शॉप खोलो, घर बनाओ, शादी करो, जिंदगी तुम्हारी सवर जाएगी। मदीने की गलियों में चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रहे? मन अस्लहा बैनहु व बैनल्लाह। अली का जुमला, जो अपने और खुदा के दरमियान कनेक्शन को, राबिते की इस्लाह करे, परवरदिगार आलम तुम्हारे हर मुश्किल को गैबी मदद शामिल हाल फरमाकर आसान करता चला जाएगा। ये नारे हैदरी, हैदरी, मौला अली की अज़मतों पे बुलंदतर सलावत। इस्लाह निगाह है आलमी में, जिस इस्लाह को उजागर करने सैयदुश्शुहदा पीर कारवान करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस माशरे में इस थिंकिंग को, इस थॉट को आम करने के लिए, इस सोच को तरक्की के जानिब ले जाने और उस ज़वाल से बचाने के लिए इमाम हुसैन ने क़ियाम आशूरा फरमा दिया। आई होप कि इंशाअल्लाह आज दुआ कीजिएगा अपने बेटे के लिए, अपने बहू के लिए, अपनी सास के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। परवरदिगार सोशल लाइफ में, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, चाहे वो फर्श अज़ा हो, चाहे वो महफिल मिलाद हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो निकाह का हो, चाहे वो मेरे घर का मामला हो, परवरदिगार सबसे पहले मेरे और तेरे बीच में इस्लाह करने की सआदत अता फरमा दे। बच्चों को भी, भाइयों को भी, हम सबको और आने वाले नस्लों के लिए भी दुआ करें कि किसी भी रिश्तों को अपनाने से पहले अपना और रब का जो रिश्ता है ना, अब्द और माबूद का जो राबता है, इसको स्ट्रॉन्ग, इसको मजबूत और इसकी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा दे या अल्लाह। और इसके लिए दुआए गरीब आप सबको आता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें, छोटी सी दुआ है। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी नफ़्सक फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी नफ़्सक लम अअरिफ़ नबिय्यक। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी नबिय्यक फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी नबिय्यक लम अअरिफ़ हुज्जतक। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी हुज्जतक फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी हुज्जतक ग़ारिक़ा अंती। खुदाया
مجھے اپنی معرفت، کیونکہ میں اگر تجھے نہ پہچانوں نبی تک نہیں پہنچوں گی۔ خدایا مجھے نبی کی معرفت، اس لیے کہ میں اگر نبی کو نہ پہچانوں تو میں علی تک نہیں پہنچ پاؤں۔ پروردگار مجھے علی اور اولاد علی کی معرفت، اس لیے کہ اس کے بنا میں غرق ہو جاؤں۔ دعائے غریق امام جعفر صادق علیہ السلام، اور فرماتے ہیں جب بھی گھر سے نکلو اور جب بھی گھر کے اندر انٹرنس لو یہ آیت پڑھو، سب کو آتا ہے، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ یہ آیت کثرت کے ساتھ پڑھو، پروردگار عالم آپ کو خاتمہ بالخیر اور سکسیسفلی لائف، اور پروردگار عالم فتنوں سے آپ کو محفوظ، عقیدہ آپ کا کیا بنا دے گا؟ اسٹرانگ بنا دے گا انشاءاللہ۔ چلیے سلام دیتی ہوں، اپنے دلوں کو لے چلیے گا کربلا کے جانب۔ آج ان مسافروں کا ذکر کرنا ہے جو اب آہستہ آہستہ وطن کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم، بہت ساری ایسی مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں جو کربلا گئے، جو دبئی گئے، جو لاہور کراچی گئے، جو اسلام آباد گئے۔ جیسے جیسے آپ وطن کے قریب ہو رہے ہوتے ہو نا، آپ کو ایک خوشی ہوتی ہے، آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ صحت و سلامتی کے ساتھ میں وطن کے قریب ہو رہی ہوں، میں اپنے گھر پہنچنے والی ہوں۔ ہاں زیادہ رو، آج 5 منٹ کے لیے رو لیجیے گا، مسافران مصیبت پر خدا سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے۔ وہ مسافر جو مدینہ سے جب چلے تھے تو 60 مردوں کو لے کر چلے تھے، اور آج جب مدینہ لوٹ کر پلٹ کر آئے ہیں، اس قافلے میں صرف اور صرف ایک مرد نظر آ رہا ہے۔ زیادہ رو، وہ جو ام کلثوم کا مرثیہ ہے بہت مشہور، یا مدینہ جدنا لا تتقبلنا، اے ہمارے نانا کا مدینہ، ہم آ تو گئے، ہمیں قبول نہ کرنا، اس لیے کہ ہم اس قابل نہیں رہے۔ اجرکم اللہ۔ ازادارو جیسے ہی بشیر نے خبر دی کہ زینب لوٹ کر آ گئی ہے، ام کلثوم لوٹ کر آ گئی ہے، کہ ایک جوان بچی جو بظاہر
آباد فرما دے یا اللہ، یہاں آنا قبول فرما دے یا اللہ، یہاں بیٹھنا قبول فرما دے یا اللہ، ہماری اصلاح فرما دے یا اللہ، غرور کو دفنا دے یا اللہ، ہمیں بندگی کی سعادت عطا فرما دے یا اللہ، خاتمہ بالخیر فرما دے یا اللہ، اس مجلس پر مہر استجابت لگا دے یا اللہ، مرحومین کے قبور کو نور حسین سے منور فرما دے یا اللہ، جن کے پیارے مر گئے دعا کیجئے آج کی شب ساقی کوثر کے آنچوں آب کوثر سے سیراب فرما دے یا اللہ، جنت میں حسنی دسترخوان کا حصہ دار بنا دے یا اللہ، ان کی ارواح کو کربلا کا زوار بنا دے یا اللہ۔ بابا سے بلند سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند آواز میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اس سورہ فاتحہ کا ثواب تمام شہداء کربلا، تمام شہداء ملت جعفریہ اور وہ تمام مرحومین جن کے قبور پر کوئی ہاتھ رکھنے والی آپ تمام حاضرین مجلس کے مرحومین، اخصاً ریاست حسین ابن محمود حسین کشور جہاں بنت عمران حسین، سید رئیس الحسن ابن غلام عباس، ریحان فاطمہ بنت علی ہارون، علی مہدی ابن ریاست حسین، سید خادم عباس ابن سید مظہر امام، فاطمہ زہرا، فاطمہ صغریٰ بنت سید علی قاسم، پروردگار عالم اسپیشلی اس مجلس میں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان تمام حصہ داروں کے مرحومین تلک پہنچا دے یا اللہ، پروردگار ان کی درجات میں بلندی عطا فرما دے، پروردگار عالم ان سب کو غریب میں رحمت فرما دے، اور ہما امام اور تمام بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے یا اللہ۔ کائنڈلی کل سے کوشش کیجیے گا آپ لوگ کو 30 پہ پہنچے، کیونکہ لاسٹ میں کوئز بھی ہوگا، آپ کو انعام بھی دیں گے، اور کوئز ان باتوں کلام اور احادیث سے جو یہاں پر بتایا جائے اور آپ موضوع کو ٹاپک کو لے کر جا سکیں۔ سو وقت کی پابندی